ہمیں یہ عقیدہ حاصل ہو جائے کہ اہل بیت رسول کی تعظیم کس درجے تک کرنی ہے جا کے، یہ چیز جب کلیئر ہو جائے گی نا کہ آپ نے ان کی تعظیم کس درجے پہ جا کے کرنی ہے، تو پھر ان سے محبت، پھر ان کی خدمت، پھر ان کی سیرت کو بیان کرنا، پھر ان کی تعلیم کو آگے پھیلانا، اس پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں اس درجے کی عقیدت اور تعظیم کی وجہ سے آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ میری بات سمجھے آپ یا نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر مثال دینے لگا، اگر آپ کے گھر والے آپ سے کہیں کہ آپ سبزی بنائیں، سبزی کو چیریں، سبزی بنائیں، پورے گھر کی روٹی بنائیں، تو آپ کو ایک پہاڑ یہ کام نظر آئے گا، ایسا ہی ہے؟ لیکن ذہ نصیب اور اللہ یہ نصیب سب کو عطا فرمائے، یہی فعل حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کو خواب میں آ کے کہہ دیں تو آپ کے لیے یہ کام مشکل ہوگا؟ بلکہ آپ کہیں گے کاش یہ تو تھوڑا سا کام ہے، جلدی ختم ہو جائے گا، کاش حضور اس سے بھی زیادہ کوئی بڑا کام کہہ دیتے جو میں زندگی بھر کرتا رہتا اور ختم نہ ہوتا۔ یہ مشقت سکون میں کیسے بدل گئی؟ ایک ایسی ہستی جس کے ساتھ غایت اور کمال درجے کا تعظیم کا رشتہ ہے، ان کے امر اور ان کے حکم آنے سے ایک مشکل والا کام آپ کے لیے آسانی میں بدل گیا کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت رسول کے ساتھ ہماری تعظیم کس درجے کی ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے میرے نبی فرما دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہوتا۔ فانا اول العابدین، کہ اس کے جہاں اور عبادت گزار ہوتے ان عبادت گزاروں میں میرا نام پہلے آتا، میرا نام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اپنے رسول کو کہ آپ امت تک پہنچائیں کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو اس کے بہت سارے عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا، میں سب سے پہلے اس کی یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو ہم اس کی بھی عبادت کا حکم دیتے۔ غور طلب بات ہے یا نہیں؟ بس اتنا فرما دیا کہ کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں خود بخود اس کی عبادت کرتا اور عبادت کرنے والوں میں بھی سر فہرست میں ہوتا۔ یعنی اللہ جل مجدہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکم دے دیتا کہ تم اس کی بھی عبادت کرو۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر جو مخاطب ہے وہ اعلیٰ درجے کی عقل، ذہانت اور حکمت رکھتا ہے تو بہت سارے اسے حکم دینے ہی نہیں پڑتے، وہ خود بخود ان حکموں پر عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس رشتے کی پہچان کر لیتا ہے، اس رشتے کی بولیے، اور اس رشتے کو پہچاننے کے بعد اس کا کیا کیا حق بنتا ہے، وہ مخاطب چونکہ بہت ذہانت والا، بہت حکمت والا، بہت دانائی والا ہے، لہٰذا اسے اس رشتے کے متعلق حکم دینا ہی نہیں پڑتا، وہ خود بخود اس رشتے کو جاننے کے بعد اس رشتے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ قرآن کی آیت سے ہم نے دلیل اخذ کی نا، اور یہاں سے دوسری بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ اگر جو مخاطب ہے وہ کوری ذہنیت کا ہے، وہ بصیرت کا اندھا ہے، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، اس کے دل کی آنکھیں بولیے،
تو پھر اسے براہ راست اللہ کی بھی عبادت کا حکم دیں تو وہ بھی نہیں کرتا، کجا یہ کہ خدا کے بیٹے کی عبادت کرتا۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ تو قرآن کی آیت نے کیا سمجھایا کہ اگر دل کی آنکھیں ہوں تو پھر انسان رشتوں کو پہچانتے ہوئے حکم کا انتظار نہیں کرتا، ان رشتوں کا جو حق بنتا ہے وہ خود بخود ادا کرنے لگ جاتا ہے۔ سمجھے؟ اور اسی آیت سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو رشتے کی پہچان نہ ہو تو اس نے خدا کے بیٹے کی عبادت کیا کرنی تھی؟ اگر خدا کا کوئی بیٹا ہوتا، وہ تو خدا کی بھی نہیں کر رہا، جو عقل کا اندھا ہے اور دل کی بصیرت سے محروم ہے۔ میری بات سمجھ رہے یا نہیں؟ اب یہی آیت کو آپ لے کے آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ یہ قرآن نے ایک اصول سمجھایا نا آپ کو، پہلے اس کو سمجھ لیں پھر آپ کو اور آسانی ہوگی۔ رحمان کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو اللہ کے حکم کے بغیر ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عبادت کیوں کرتے؟ غور طلب بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو رشتہ رحمان کے ساتھ ہے وہی رشتہ رحمان کی اولاد کے ساتھ بھی ہونا تھا۔ قرآن اس کا اصول آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جو رشتہ رحمان کے ساتھ تمہارا ہے وہی رشتہ رحمان کی اولاد کے ساتھ بھی، اور اللہ کے ساتھ ہمارے کئی رشتے ہیں، جو ان میں سب سے ٹاپ درجے کا رشتہ ہے وہ عبادت ہے۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ مثلا اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، سمجھ رہے؟ اگر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں تو رسول کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ ہے، وہ عبادت ہے۔ وہ کیا ہے بولیے؟ عبادت ہے۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا سب سے جو خاص رشتہ ہے وہ ہے عبادت کا، تو اللہ پاک نے یہاں سے سمجھا دیا کہ میرے نبی فرما دے کہ جو رشتہ تمہارا خدا کے ساتھ رحمان کے ساتھ ہے، اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہی رشتہ اس کے ساتھ بھی ہوتا، وہی رشتہ، اور وہ رشتہ عبادت ہے۔ رشتہ ہے بولیے، رشتہ ہے اس کو سمجھے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ رحمان کا بیٹا تو رحمان نہیں ہوگا نا، شاید کبھی آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ خود اللہ فرما رہا ہے کل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا بیٹا ہوتا تو بیٹا تو رحمان نہیں ہونا تھا نا، سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو رحمان کی عبادت تو سمجھ آ گئی کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، لیکن رحمان کا اگر بیٹا ہوتا تو اس بیٹے نے تو رحمان نہیں ہونا تھا نا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ بے شک بیٹے نے رحمان نہیں ہونا تھا، لیکن بیٹے کے ساتھ رشتہ وہی رہنا تھا جو رحمان کے ساتھ تھا۔ میری بات سمجھے یا نہیں؟ اگر آپ یہ نقطے نوٹ کرتے جائیں تو مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیے گا، ان کی تطبیق ہم کرتے جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اب اگلی بات کو سمجھیں۔ رحمان کا اگر بیٹا ہوتا تو وہ اس کا جز ہوتا، وہ بولیے رحمان کا جز ہوتا، تو جزئیت کی بنیاد کے اوپر اسے وہ سارے حقوق حاصل ہو جاتے جو رحمان کو حقوق حاصل ہیں۔ میری بات سمجھے؟ اب اسی کو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے لے کے آئیں۔ یہ آیت ہر ایک کی سطح کے مطابق اس کو سمجھا رہی ہے، اور یہ آیت امت محمدیہ کو بھی درس دے رہی ہے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، ان کی اطاعت کرتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان سے تعظیم کا رشتہ رکھتے ہو، اور غایت اور کمال درجے کا ان سے عشق رکھتے ہو، تو یاد رکھو اگر تم دل کی آنکھیں رکھنے والے مومنین ہو اور واقعی دل سے محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہو، تو پھر جو محمد رسول اللہ کی اطرت ہیں، اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ بھی وہی رشتہ رکھنا ہوگا جو محمد رسول اللہ کے ساتھ رشتہ رکھا ہوا ہے۔
حضور کے ساتھ ایمان اور ایقان کا جو رشتہ ہے وہی حضور کے اہل بیت کے ساتھ ہوگا، وہی حضور کی بولیے اہل بیت کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق اور محبت کا رشتہ ہے وہی حضور کے اہل بیت اور آپ کی اطرت و اولاد کے ساتھ ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تعظیم کا رشتہ ہے وہی رشتہ حضور کے اہل بیت اور اطرت کے لیے ہوگا، اور جو رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت کا ہے ہمارا وہی رشتہ حضور کے اہل بیت اور اطرت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو رسول ہیں، ان کی اولاد میں تو رسالت نہیں چلی نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بھئی اس کا جواب قرآن میں ہی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کل ان کان للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اس بیٹے کو رحمان نہیں کہا، خود کو رحمان کہا، تو بتا بھی دیا کہ بیٹے نے رحمان نہیں ہونا تھا، رحمان وہی ہے، اسی نے رہنا تھا، لیکن جو رشتہ رحمان کے ساتھ ہے وہی رشتہ اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہونا لازمی تھا، ورنہ رحمان کی عبادت مقبول نہ ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی آل اولاد وہ نبی نہیں ہے، نبی محمد رسول اللہ ہی ہیں، رسول وہی ہیں، لیکن جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کی ذریت اور اولاد ہونے کے سبب ان کی اہل بیت اور اطرت کو بھی بے عینی ہی حاصل ہوں گے، جس طرح خدا کے بیٹے کو وہی سارے حقوق حاصل ہوتے اگر کوئی بیٹا ہوتا جو رحمان کو حاصل ہوتے۔ میری بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بولیے نا۔ اچھا اب یہاں غور کریں ذرا قرآن پاک کی آیت پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو کیا سمجھا رہے ہیں قرآن کے ذریعے؟ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ سبحان اللہ، توجہ کیجیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، غور کیجیے۔ کیا بات ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا، اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا، بلکہ اس کی عبادت میں بھی اسی طرح مصروف ہو جاتا جس طرح رحمان کی عبادت میں، اول العابدین، اور میں سب سے سبقت لے جاتا، میں سب سے۔ اللہ پاک اور اس کا رسول اس آیت کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ تم میں حقیقی مومن وہی ہے جو اہل بیت کے حقوق پورے کرنے میں سب سے آگے چلا جائے، اہل بیت کے حقوق پورے کرنے میں سبقت لے جائے، اور اہل بیت کی تعظیم، تکریم، احترام، خدمت، محبت اور ان پر درود بھیجنے میں جو جتنا آگے نکلا ہوگا وہ ایمان میں بھی اتنی سبقت لے جائے گا، وہ ایمان میں بھی بولیے اتنی سبقت لے جائے گا۔ اس کو ایک حدیث سے سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، یعنی میں اگر قرآن پاک کی اگر تفسیر بیان کر رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میرے ذہن میں احادیث بھی چل رہی ہیں، میری بات سمجھے نا، یہ اللہ پاک کا فضل ہے، احسان ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے سب سے بہتر ہو۔ یہ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کا معنی ہے، فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کا رسول اللہ سمجھا یہ رہے ہیں کہ دیکھنا، دھیان کرنا، میرا تو کردار رسول اللہ فرما رہے یہ ہے کہ انا اول العابدین، میں عبادت والوں میں اول ہو جاتا۔ اب تمہارا امتحان ہے کہ تم اول بننا چاہتے ہو یا آخر بننا چاہتے ہو۔ میرے اہل بیت کے حقوق پورے کرنے کے معاملے میں تم اول درجے کی صف میں آنا چاہتے ہو یا پچھلی صف میں یا اس سے بھی خارج ہونا چاہتے ہو، تم کہاں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ تو قرآن پاک کی آیت نے ہمیں رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کا رشتہ سمجھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت رسول اللہ کا جزو ہے، جس طرح ولد رحمان رحمان کا جزو ہوتا، اسی طرح اطرت رسول رسول اللہ کا جزو ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بولیے جزو ہے، وہ جزو ہونے کے ناطے وہ سارے حقوق انہیں حاصل ہوں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، سوائے حق نبوت اور حق رسالت کے، سوائے حق نبوت اور حق وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی
نہیں آئے گا. اور اس کو قرآن نے بھی بیان کر دیا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو ختم نبوت ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو رشتہ کل کے ساتھ ہوتا ہے وہی رشتہ اس کے جزو کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جو رشتہ بولیے کل کے ساتھ ہوتا ہے وہی رشتہ اس کے جزو کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس کو آپ ایسی مثال سے سمجھے, ادھر دیکھیں میری طرف. کوئی شخص اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی انگلیاں آپ کا جزو ہیں, آپ کی آنکھیں آپ کا جزو ہیں, ہے نا, آپ کے دانت آپ کا جزو ہیں, آپ کے پاؤں آپ کے جزو ہیں. ٹھیک, کبھی کوئی ایسا شخص دیکھا ہے جو آپ سے تو سچی محبت کرتا ہے لیکن آپ کی انگلیوں سے نہیں کرتا؟ کوئی ایسا شخص دیکھا ہے بولیے؟ اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی انگلیوں سے بھی کرے گا, آپ کی آنکھوں سے بھی کرے گا, آپ کے کانوں سے بھی کرے گا, کیونکہ آپ کے بدن کے اجزاء ہیں نا, جزو ہیں, اجزاء ہیں. ٹھیک, تو جو رشتہ وہ آپ کے ساتھ رکھتا ہے وہ آپ کے بدن کے اجزاء کے ساتھ بھی رکھتا ہوگا. اور یہ قرآن اصول دے رہا ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا, یعنی بتاتا لوگوں کو. رسول اللہ فرما رہے کہ میں بتاتا کہ جو رشتہ کل کے ساتھ ہے وہی جزو کے ساتھ رکھتے ہیں. تو یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. میری بات سمجھے؟ اس کو اور بیٹا مثال سے سمجھیں. دیکھیے یہ میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اگر میں اس کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لوں, ادھر دیکھیں میری طرف, تھوڑا سا حصہ کاٹ لیتا ہوں, یہ اس کا جز بن گیا, یہ اس کا کل ہے. ٹھیک, اتنا ہی فرق ہوگا کہ یہ کل ہے یہ جزو ہے, باقی آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. جو رنگ اس میں ہے وہ وہی رنگ اس میں, سمجھے؟ جو رنگ محمد مصطفیٰ میں ہے وہی رنگ ان کی اہل بیت میں, وہی رنگ سیدہ زہرا میں, مولا علی المرتضیٰ میں, امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین سید الشہداء میں. دوسرا دیکھیے بھئی, جس طرح کا دھاگا کل میں ہے اسی طرح کا دھاگا جز میں. تو خدا نے جس خون سے, جس نور سے محمد مصطفیٰ کو بنایا ہے اسی نور اور اسی خون سے ان کی اہل بیت کو بنایا ہے. میری بات سمجھے یا نہیں؟ پھر دیکھیے جس طرح کے دھاگے کی بنائی کل کی ہے اسی طرح کی جزو کی ہے, سمجھے یا نہیں؟ تو جس طرح خدا تعالیٰ نے حیت اور ساخت اور سٹرکچر محمد مصطفیٰ کا بنایا ہے, حسن و جمال کے اندر, کمال حسن و جمال کے اندر, پرکشش طبیعت اور حسن اور جمال اور خوبصورتی اور طہارت اور نفاست اور ستھرائی اور پاکیزگی, جی, اور خوشبو, جتنی چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس کی ترتیب میں اللہ پاک نے رکھی ہیں وہی سارا فیض ان کے اہل بیت میں آپ کو نظر آئے گا. یار کبھی نوٹ نہیں کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کو سونگتے کیوں تھے؟ وہ سونگ کے اپنی ہی خوشبو لیتے تھے. سونگ کے بولیے اپنی ہی خوشبو لیتے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اب آپ نے غور کیا, جو رنگ کل میں ہے وہی جز میں ہے, جو دھاگا کل میں ہے وہی جز میں ہے, جس طرح کی بنائی کڑھائی کل کی ہے اسی طرح کی بنائی کڑھائی جزو کی ہے. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جس طرح کا دکھتا کل ہے اسی طرح کا دکھتا جزو ہے. کوئی محبت کی نظر سے جب حسن و حسین کو دیکھتا تھا تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی تھی. یہاں دلوں میں بغض ہے اس لیے نظر نہیں آتا, ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے تو فرمایا نا کہ چال ڈھال میں, بولنے میں, چلنے پھرنے میں, اخلاق میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر حضور کی تصویر کسی کو نہیں پایا. یہ کیا ہے کہ جس طرح کل دکھتا ہے اسی طرح جزو دکھتا ہے. میری بات آپ سمجھ گئی یا نہیں؟ بولیے نا.